یہ بخاری شریف کی روایت ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جی۔ ایک دعا کا جو حصہ ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے دنیاوی طور پر، اور ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے جی۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ سمجھیں کہ دو قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں جو انسان کو پہنچتی ہیں۔ ایک وہ تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، ایک وہ تکلیف ہوتی ہے اور بیماری ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جس کا تعلق جسم کے ساتھ، حضور نے اس دعا میں اس سے بھی پناہ مانگی ہے، اور جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اس سے بھی حضور نے پناہ مانگی ہے۔ جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی بیماری سے اللہ کے پیغمبر نے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، اس لیے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ جو فقر و فاقہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو فقر ہے نا، فقر ہے، غربت ہو گئی، فقر و فاقہ ہو گیا، مال کے اندر کمی ہو گئی، بھوک ہو گئی، قریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا دے، اس لیے جس طرح کفر سے پناہ مانگتے ہیں فقر و فاقہ سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ حلال کمانا چاہیے، حلال کے لیے محنت کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے نا بندہ فقر و فاقہ سے بھی بچا رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اس کا معنی ہے اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جوع عربی زبان میں بھوک کو کہا جاتا ہے، بھوک میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فقر و فاقہ آ جاتا ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں جس کے اندر بندہ پریشان ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، اس لیے کہ یہ بھوک بہت بری ساتھی ہے، بہت سخت اور برا ساتھی ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ جسمانی بیماری ہوگی، جسمانی تکلیف ہو گئی جی۔ باقی آپ جانتے ہیں کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے جی، یاد رکھیں ساری کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حدیث پاک میں بھی آتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے پتھر میں ہو جس کا کوئی سوراخ ہی نہ ہو، ایسے پتھر میں ہو جس پتھر میں کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، درمیان میں بند پڑا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جتنا اس کے مقدر میں ہے اللہ اس کا رزق وہاں بھی پہنچائے گا، پکی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا، جا رہے ہیں پتھر پڑا ہے، اپنا عصا مبارک مارا، ایک اور پتھر نکلا، پھر مارا اور نکلا، 3 مرتبہ وہ اس میں سے ایک پتھر نکلا، تیسری مرتبہ جو پتھر ٹوٹا نا اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں سبز پتا تھا جی، اور وہ گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو سنائی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ پتھر میں بند کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے پتھر کے اندر پیدا کیا اور بند پتھر میں بھی مجھے دیکھتا ہے جی، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، بند پتھر میں میں بولتا ہوں میری سنتا ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، جب سے اس نے مجھے اس پتھر میں پیدا کیا ہے روزانہ رزق دیتا ہے، کسی ایک وقت بھی مجھے نہیں بھولا جی۔ تو بند پتھروں میں بھی اللہ رزق دیتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، بھوک سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ بڑا سخت اور برا ساتھی ہوتا ہے جی۔ ساتھ یہ روحانی بیماری ہے، یہ بھی مانگ لیں جی، یہ بھی بہت اہم ترین حصہ ہوگا، کیونکہ یہ جو خیانت ہے نا، خیانت سے پناہ مانگی ہے، یہ اتنی سخت چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کئی مقام پر پناہ مانگی ہے جی۔ خیانت کے کئی سارے مفاہیم ہیں جی۔ خیانت کے عام مفہوم یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنا، کسی چیز کو بندہ جو ہے نا ضائع کر دے، ہلاک کر دے، تھی کسی اور کی، امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی، یہ کھا گیا جی،
حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ وہ امانت والی چیز اٹھا کے نا جہنم میں ڈال دیں گے، کوئی بھی چیز ہو اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور اس بندے کو کہا جائے گا کہ جو امانت تیرے پاس اس نے رکھی تھی وہ واپس کر۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ وہ جہنم کے فلاں کونے میں پڑی ہے، جاؤ وہاں سے اٹھا کے لے آؤ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جب جہنم کے اندر اس کو لینے کے لیے جائے گا، نیچے جاتے جاتے 500 سال لگ جائیں، اور جس وقت اس کو اٹھا کے اوپر آنا چاہے گا 500 سال کا سفر مزید اس کو لگے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ نیچے سے اٹھا کے کنارے پر پہنچے گا نا، وہ چیز اس سے چھین کے پھر جہنم میں ڈال دی جائے گی، اور کہا جائے گا دوبارہ اس کو اٹھا کے لاؤ۔ اس کو یہ سزا ملتی رہے گی کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی تھی، اس لیے سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں پناہ مانگی ہے جی۔ یہ مختصر سا جملہ ہے جی، اس کے اوپر اگر ہم توجہ دیں گے، دل کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائیں گے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ میں خیانت سے پناہ چاہتا ہوں۔ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ، اس لیے کہ یہ بہت ہی گندی عادت ہے۔ تو یہ دعا ہو گئی جی، اس کو ایک دفعہ ہم پڑھیں گے جی، یہ لکھی ہوئی ہے جی، کوشش کریں یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک دعا میں پڑھا دیتا ہوں، بات آئی گئی ہو جاتی ہے، تھوڑا اس پہ توجہ دیں، یہ ضروری چیزیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے امت کو سکھائی ہیں۔ تو ایک دفعہ ترجمہ اس کا دیکھیں گے، پھر میں یہ دعا پڑھواؤں گا آپ سے جی۔ اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فإنہ بئس الضجیع، کیونکہ یہ بہت برا ساتھی ہے جی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، اور اے اللہ میں خیانت سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ، کیونکہ یہ بہت ہی بری اور گندی عادت ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں بیماریوں سے اور دونوں چیزوں سے یا اللہ مجھے پناہ عطا فرما۔ تو آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا ہے جی، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے جی۔